نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کل تشیع کی طرف لوگوں کا رجحان کافی ہو رہا ہے، کیونکہ عزتیں بھی اویلیبل ہو رہی ہیں اور پیسہ بھی آ رہا ہے، شہرت بھی ہو رہی ہے، اور بڑا چڑھا کے یہ بیان کر دیتے ہیں۔ ایک اسی طرح سنی نما شیعہ فضل ہمدرد، وہ آج کل جناب والا بڑے بیان بازیاں کر رہا ہے، بڑے بیان دے رہا ہے، اور بالخصوص وہ سنی بن کر اہل سنت کے عقائد و نظریات پہ حملہ کر رہا ہے اور تشیع کی فیور کر رہا ہے۔ اس نے ایک تازہ شگوفہ اڑایا، یہ سب سے پہلے اس کا بیان سن لیں، پھر اس پر میں اس کا جو ہے وہ تبصرہ کرتا ہوں کہ اس نے کتنی غلط بیانی کی، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو۔ میں اپنی بات اس لیے کروں، میں اپنی بات کروں گا، باقیوں کی نہیں، اور باقیوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عوام کو کیسے جاہل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے علماء تک انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے۔ 10 سال میں نے تعلیم حاصل کی اہل سنت مدرسے کے اندر۔ کہتا ہے کہ ان کے علماء کو بھی یہ بات تک معلوم نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر بھی تبصرہ کرتا ہوں۔ عوام علماء تو علماء رہے، عوام الناس تک کو یہ علم ہے، لیکن ایک تشیع کا بس اس نے حاصل کرنا تھا، محبتیں حاصل کرنی تھی، رجوع حاصل کرنا تھا، توجہ حاصل کرنی تھی، اور اہل سنت کے اوپر اس نے بم گرانا تھا کہ یہ ہوتے ہیں سنی۔ لیکن تمہیں نہیں پتا کہ اہل سنت کے اندر کتنے کتنے ہیرے ہیں، اور تمہاری اس کذب بیانی کو وہ ننگا کریں گے۔ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ حدیث ثقلین کیا ہے۔ اس سے بڑی گمراہی کچھ ہے، اس سے بڑا افسوس کا مقام کچھ ہے، اس سے بڑا کوئی واویلا کرنے کی مقام کچھ ہے کہ 10 سال تک بخاری بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ بھی پڑھ لی، لیکن یہ بھی پتا نہیں ہے کہ حدیث ثقلین کیا ہے۔ کہتا ہے میں نے 10 سال سنی مدارس میں تعلیم حاصل کی۔ اچھا، اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جامعہ نعیمیہ سے۔ اور جامعہ نعیمیہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کا ادارہ، اور وہاں شیخ الحدیث کون تھے؟ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ کہتا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، 10 سال میں نے سنی مدارس میں پڑھا، لیکن مجھے حدیث ثقلین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ارے تو نے صحیح پڑھا ہوتا نا تو ہر روز حاضری لگائی ہوتی تو 6 سال ہی مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے، اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، اس وقت ہی استاد وضاحت کر دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ حدیث ثقلین کیا ہے۔ انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی آل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ اگر سنی علماء کو پتہ نہیں تو میں زبانی پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے پتہ ہی نہ ہوتا تو مجھے زبانی یاد ہوتی۔ اس کو حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں، امرین بھی کہتے ہیں، ثقلین بھی کہتے ہیں، اور میں نے ایک رسالہ مستقل اس پہ لکھا ہوا ہے، شان آل رسول۔ اور یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کا بیان سن کے پھر رسالہ لکھ دیا کہ تاکہ میں دکھا دوں۔ میں نے 2018-19 میں یہ رسالہ لکھا تھا، اور اس وقت ہی میں نے یہ لکھ دیا تھا۔ حدیث ثقلین حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، بے شمار صحابہ سے یہ مروی ہے۔ اب یہ حدیث مشکات المصابیح تم نے ہر روز حاضری لگائی ہوتی ہو، پڑھا ہوتا، اور تم کلاس میں حاضر دماغ رہتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ 6 سال یہ حدیث ثقلین ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم یا تو کلاس سے غیر حاضر تھے، اس دن کسی شادی پہ گئے ہوئے تھے، یا تم فوتگی پہ گئے ہوئے تھے، یا بیماری کا بہانہ بنا کر تم مدرسے سے غیر حاضر تھے، یا تم آئے تو تھے لیکن تمہارے ذہن میں ایک تشیع اور امام بارگاہ چل رہی تھی، اس لیے جب استاد نے پڑھایا تو تم غائب دماغ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ مشکات المصابیح ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے جناب والا، یہ وہی مشکات المصابیح ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جلد 2 صفحہ 576، اس کے تحت وہ حدیث پاک ہے، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور حدیث نمبر ہے 5877۔ وعن زید بن ارقم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعى خما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر ثم قال
اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوہ بکتاب اللہ فاستمسکوا به فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکر اللہ فی اہل بیتی اذکر اللہ فی اہل بیتی وفی روایت کتاب اللہ هو حبل اللہ من اتبع کان علی الہدی ومن ترکہ کان علی الضلالہ رواہ مسلم. یہ روایت ہے حضرت، آپ نے پڑھی تو ہوتی. حدیث ثقلین کا مطلب کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں عنقریب جانے والا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تھامے رکھنا. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اہل بیت ہے. اللہ کی کتاب یہ ایک رسی ہے زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی، ان دونوں کو تھام کے رکھنا. ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گی. قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ. اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کو بھی ثقل کہا، اہل بیت کو بھی ثقل کہا. دو ثقل، ثقلین کا معنی کیا ہے؟ دو ثقل، دو بھاری چیزیں. اسی حدیث کو خلیفتین بھی کہتے ہیں، اسی کو امرین بھی کہتے ہیں. اور تم کہتے ہیں میں نے تو پڑھی نہیں، 10 سال میں نے سنی مدارس میں پڑھا. میرا خیال تم خارجی مدارس میں پڑھتے رہے ہو، سنی مدارس میں نہیں. اور الحمدللہ اہل سنت تو بچہ بچہ جو ہے وہ اہل بیت کے بچے بچے سے پیار کرتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ 6 سال کے اندر یہ حدیث تھی، پڑھ لینی تھی مشکات المصابیح میں، ناغہ نہیں کرنا تھا، شادی اور فوتگی میں نہیں چلے جانا تھا. پھر یہی حدیث جن کی طرف تم تلمس کی نسبت کرتے ہو کہ وہ میرے استاد ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی، شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی. یہ فرید بک سٹال والوں نے جو شرح آپ کی شرح صحیح مسلم شائع کی ہے، اس کی جلد 6 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 954. اس صفحے کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوئی. اور مسلم شریف 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہے. تو 10 سال کی بات کر رہے تھے بھئی، 10ویں سال 8ویں سال بھی تم نے وہاں حاضر رہنا تھا. میرا خیال ہے کہ جب یہ حدیثیں پڑھائی جا رہی تھی، محرم الحرام چل رہا تھا، آپ کسی مجلس میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے فارغ ہو کے جب آپ آئے تو نئے طر پہ داخلہ دیا، کیونکہ نام تو کٹ گیا تھا آپ کا اور آپ کو علم ہی نہیں ہوا کہ حدیث ثقلین گزر گئی ہے. ترجمہ سن لیں. حضرت غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، وہ لکھتے ہیں کہ زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حسین بن صابرہ اور عمر بن مسلم حضرت زید بن ارقم کے پاس گئے. حسین نے کہا زید، آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی، ان کی حدیث سنی، ان کے ہمراہ جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں. اے زید، آپ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنا دے. تو حضرت زید نے کہا بھتیجے، بخدا اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ایک مدت گزر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مجھے یاد تھی ان میں سے بعض کو میں بھول گیا. سو جو حدیث میں تم کو بیان کروں اس کو قبول کر لو، اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو، یعنی خریدنا نہیں ہے مجھے. ہو سکتا ہے کہ میرے حافظے میں کچھ کمی آنے کے سبب میں ان احادیث کو صحیح طور پہ آج یاد نہ رکھ سکوں، اور نہ رکھنے کے سبب یہ نہ ہو کہ میری زبان سے کچھ اور کلمات نکلیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمائے. خوف خدا تھا حضرت زید بن ارقم کے پاس. آج تو جو فیس بک میں آتا ہے، یوٹیوب میں آتا ہے، بیان کرتا ہے یہ ہے وہ ہے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرت زید بن ارقم کا تقویٰ. پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں خطبہ دینے کے لیے مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جس کو خم کہتے ہیں. 8ویں سال کی حدیث ہے حضرت، اس میں ترجمہ اپنے استاد محترم کا ہی دیکھ لینا چاہیے تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو سنو، میں ایک بشر ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا یعنی فرشتہ اجل میرے پاس آئے گا اور میں اس کو لبیک کہوں گا. میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا تارک فیکم ثقلین. یہ حدیث ثقلین ہے. 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. اللہ کی کتاب پہ عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو. پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر برانگیختہ کیا
یعنی ابھارا اور اس کی ترغیب دی. پھر فرمایا اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں. یہ 3 بار فرمایا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. حدیث ثقلین یہ 8ویں سال میں شرح صحیح مسلم میں. تم کہتے ہو نہیں میں نے تو 10 سال لگائے، میں نے تو پڑھی تک بھی نہیں. لگتا ہے 6 سال بھی تم آؤٹ رہے ہو، مجلس میں کہیں گئے ہوئے تھے. 8ویں سال بھی تم مجلس میں گئے ہوئے تھے، مجالس میں نہیں جانا تھا، غیر حاضر نہیں رہنا تھا. تمہیں حدیث ثقلین کا پتہ چل جاتا کہ سنی پڑھتے پڑھاتے ہیں. خارج نہیں کی ہوئی انہوں نے کتابوں سے حدیث ثقلین کو. اب 6106 نمبر یعنی 955 صفحے پہ بھی حدیث آئی. 6106 نمبر پہ حدثنا محمد بن بکار بن ریان، حدیث ہے کہ زید بن حیان کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت اچھا زمانہ دیکھا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے، البتہ اس میں یہ ہے سنو میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اس کو ترک کرے گا وہ گمراہی پہ ہوگا. اور اس روایت میں یہ بھی ہے، ہم نے کہا آپ کے اہل بیت آپ کے ازواج ہیں؟ کہا نہیں. اللہ کی قسم ایک عورت مرد کے ساتھ ایک زمانہ تک رہتی ہے پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو جاتی ہے. اہل بیت سے مراد آپ کے والد گرامی، آپ کے اسباط ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے. یہ حدیث ثقلین ہے.